السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے نماز نوافل کی فضیلت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے ارشاد میں تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شایان شان میں تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر ایک اور صاحب نے نماز پڑھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا اب تم دعا کرو، قبول ہوگی۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کے رہنے والے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے۔ ترجمہ: اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز ہو سکتی، اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے۔ اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ اے وہ ذات ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جن پر دن روشنی ڈال دیتا ہے، نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ آپ میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجیے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجیے، اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجیے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو، یعنی موت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دے دیا، پھر ان دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا تم کس قبیلہ کا ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ بنو عامر سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی۔ عبرانیہ۔ نفل نماز کے ہر رکن میں اس طرح کی دعائیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور دعاؤں میں پہلے اللہ کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد جو ہیں دعائیں مانگیں۔ بڑی فضیلت، بڑی بابرکت اس دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت رکھی ہے، اور اس طرح کی دعائیں مانگنے والوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کے طور پر سونا کے دیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی فرماتے ہیں، کس کو کہاں سے کس طرح سے ملے، مگر ہم لوگ مانگنے والے نہیں ہیں، صحیح دل سے نہیں مانگتے۔ دل سے مانگیں تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا، آپ دیکھتے ہو کہ حالات میں نے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کہاں سے کیا ہوگا یہ معاملہ، اور وہ معاملہ آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ کسی کی شادی بیاہ کا معاملہ، کچھ پیسے وغیرہ نہیں اور کافی خرچے ہیں، اور وقت آتے آتے پھر بعد میں سے کوئی ہاں اللہ کا کرم ہو، بہت اچھی طرح سے ہر کام جو ہے نا اسی طرح سے کوئی بھی سامنے کا مرحلہ آتا ہے، بیماری کا معاملہ آتا ہے یا اور بھی کوئی معاملہ آتا ہے، تو اس طرح سے غیبی مدد ہوا کرتے، مگر یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ سے دعا مانگے اور نمازوں کی پابندی کرے، سچ اور جھوٹ سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ساری چیزیں دنیا میں رہ جائے گی، کچھ نہیں، نام و نمود کے لیے ہے سب۔
تعریف ہے بس اللہ کی تعریف کیا کرے، اللہ ہی کا حمد و ثنا بیان کرے، اسی میں ہماری راحت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اور یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ زندگی کیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، کون جانے کس گھڑی آئے بلاوا موت کا، کون جانے کس گھڑی آئے بلاوا موت کا، آدمی کو ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ پلک جو جھپک رہا ہے وہ اس کو بھی ہوگا، ایک سانس جو لے رہے ہیں وہ دوسرے سانس بھی ہم لے سکتے ہیں، کس وقت آ جائے، اس لیے مکمل طور پر تیاری کر لیں اسی آخرت۔ ہم پردیس میں اگر رہتے ہیں، پردیس سے گھر جاتے ہیں تو ابا کے لیے، اماں کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بچوں کے لیے کپڑے، یہ وہ زر زیورات، اس کے علاوہ پیسہ، تاکہ جب آپ لے کے پہنچتے تو کس طرح سے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، سب کو تحفہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو اسی طرح آپ کو کرے کہ آپ آئیں تو کیا لے کے آئیں، نماز آئیں، روزہ لے کے آئیں، خیرات صدقات کیا کیا آپ نے، تعلیم آپ کے پاس تھی تو آپ کہاں تک اس کو جو ہے نا آپ پہنچائیں۔ آج کل تو عہدے پر چلے گئے تو مت سمجھیے وہ افلاطون ہو، اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہے، جو کچھ ہے ہم جو بول دیں وہ ٹھیک ہے، چاہے جس کا جتنا بھی حق مارا جائے۔ آج دیکھ لیجیے ہر شعبہ حیات میں حقداروں کا حق مارا جاتا ہے، جس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو پکڑتا ہے۔ آپ کل ہی کی میں ایک حدیث مسجد کے وہ دیوار پہ چھپتا پڑا کہ جو لوگ کسی کا حق مارے وہ کبھی جنت میں نہیں جاتے۔ بولے یا رسول اللہ، اگر تھوڑی سی بھی، بولے مسواک کی ٹہنی بھی اگر آپ اس کو لے لیں گے غلط ڈھنگ سے تو وہ بھی جو ہے نا آپ کا نجات کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اب بتائیے، یہاں تو پورا کا پورا مال ہی ہجم ہو رہا ہے، کسی کی زمین، کسی کا جائیداد، کسی کا گھر، کسی کا مکان، اور سوچتے کہ بس میری طاقت ہے، میرا زور ہے، ہم جائیں کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری، کولکتہ، انڈیا سے۔